علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چاچا جی کی ہاں جی وعلیکم السلام جی. بالکل جناب چنگا حال ہے. اور آپ سنائیں آپ کے علاقے میں سردی تو نہیں آئی ابھی؟ نہیں میں سردی تو ابھی نہیں آئی لیکن میں ویسے آپ نے ویسے مجھے لگتا ہے ہم نجومی تو نہیں ہے. نہیں بندہ ہی ہیں. اچھا اچھا پھر ٹھیک ہے. پھر میرے دل میں بھی آج یہی تھا کہ موسم کو تھوڑا سا کروٹ بدل رہا ہے. تو موسم یہ ایسا ہے کہ جو بعض کا ہے یہ جو بیچ کا موسم ہوتا ہے نا جی, جب گرمیاں آ رہی ہوتی ہیں جب سردیاں آ رہی ہوتی ہیں, یہ اکثر گھروں میں لڑائی بھی کرا دیتا ہے کئی گھروں. اچھا آپ کو اس سے ہاں میں سیدھی ہیں. اور یہ بیوی کہتی ہے پکھا چلاؤ کرو. اچھا تو کوئی کہتا ہے ابھی تو ہر گرمی جاتے جاتے گرمی ایک آدھ چھٹی لگا دیتی ہے, بھائی بتا دیتی ہے کہ بھائی میں پھر آنا ہے مت پہنچو. تو یہ جو دن جا رہے ہیں نا تھوڑے سے یہ گرمی پھر تیز ہو گئی ہے. بھول جاتی واپس لینا آ جاتی ہے. ہاں واپس نشانی چھوڑ کے جاتی ہے. دیکھیں جیسے جو پہلے وہ کہتے تھے وہ کسی کو جین چمڑ جاتے تھے, میں نے خود اپنی آنکھوں میں بھی یہ جین مین سارے جو ہے نا یوٹیوب سے پہلے ہی چمڑتے تھے. جب سے یوٹیوب چمڑی ہے نا اس وقت تک جن نہیں آ رہا ہے, کیونکہ انہوں نے کہا یہ ویڈیو کا بلاگ بنا کے انہوں نے بھیجنا ہے نا, وہ انٹرویو کر کیمرے والے پہنچ جاتے ہیں. اب تو بڑھ گیا ہے نا یہ, تو اب ایسا جن ہے کہ جو اتنی جلدی نہیں جان چھوڑے گا. ہاں جی. تو وہ یہ کہ اس وقت جن جو ہے جب کہتے تھے نا وہ عمل بھی کئی ہے بڑے بڑے وہ فلاڑیے بھی زیادہ تر تو فلاڑیے ہوتے تھے, تو وہ جنیں نکالتے تھے. ایک بندہ تھا اس کو مرغی پڑتی تھی بیچارے کو, ہمارے محلے میں تھا, بچپن کی بات ہے یہ. اچھا چشمدید سنا رہے ہیں آپ؟ ہاں یہ چشمدید ہے. وہ ساتھ ایک طبیلہ تھا جانوروں کا, ادھر جناب وہ رہتی تھی ایک فیملی, ان کا وہ بوڑ کا درخت بھی بڑا مجھے ابھی بھی یاد ہے. تو اس کو جن کہتے تھے چمڑتے. اچھا میں نے فیملی جنوں کی رہتی تھی یا آپ جو نہیں فیملی تو بندیاں تھی. اچھا اس لڑکے میں نے کئی بار تو سنا کہتے جی پوری جنوں کی فیملی رہتی ہے, بچے بھی ان کے آ کے یہاں کھیلنے لگتے ہیں, اور بابے دادے چاچے سارے. ہاں وہ تو ہوتے ہیں بالکل. بعض کا تو یہ تو ہے, تو جن تو ہے مانتے تو ہے نا. ہاں جی. سارے کو رہنے تھے شعر سناتے رہتے. اچھا چلو جی. ہاں تو وہ جناب انہوں نے ایک عامل شامل بلایا ہوا تھا. اب میں سامنے دیکھ رہا تھا, اس نے سامنے بٹھایا, وہ عامل جو ہے نا اس سے سوال بھی کرے. اچھا عامل نے جناب میں حیران ہو گیا, اس کے منہ پہ جوتے مارے. اچھا جی. میں کہا یار جن کٹ دے پیا کہ تو جان کٹ دے پیا. اللہ معاف کرے. تو بس اتنا بعد میں پتہ چلا تھا کہ اس کو بیچارے کو مرغی پڑتی ہے, جن شن کوئی بھی نہیں. ہاں جی. تو اچھا بعض جو واقعات ہوئے بھی ہیں نا, تو انہوں نے جنہوں نے کہا جی وہ عامل پوچھتا تھا کہ جی اچھا آپ تم جاؤ گے اس کو چھوڑ کے تو نشانی بتاؤ جانے کی. اچھا اس کو اتنی پتہ نہیں چلتا تو اس کو چلا گیا, نشانی ضرور یہ ضرور پوچھتے ہیں. تو وہ کہتے جی میں جڑا درخت ہے نا ٹان پان کے ٹر جاؤں. اچھا وہ بات انہوں نے کہا کوئی نہ کوئی نقصان ہی کر کے جانا, کوئی ایسا چنگا کام کر کے نہیں جانا. وہ ایک مرتبہ نا اس طرح جیسے آپ نے چشمدید سنا نا, مجھے بھی کسی نے چشمدید سنایا. کہنے کا اس کو وہ مرغی پڑ گئی, دورے پہ پڑا ہوا ہے, کوئی کہے اس کو جوتا سنگاؤ, کوئی کہے اس کو یہ کرو, کوئی کرے کان میں پھونک مارو. ایک طرف سے آواز آئی نہیں یار اس کو نا دودھ میں جلیبیاں ڈال کے تو پلاؤ. تو وہ جو ہے نا جس کو مرغی پڑی ہوئی تھی کہنا کوئی اور بھی سن لوے نا, ساری اپنی ماری جاتی. وہ اندروں جنہوں اپنی بھوک جاگ پئی ہوتی اصلی بھوک. تو اس سے زیادہ تر تو ڈرامے کئی لڑکیوں کا بھی واقعات سننے میں آئے ہیں, لیکن بعض جنات کی چیزیں جو ہے نا وہ ہے حقیقت ہے کہ یہ تو ہمارا ایمان ہے, چونکہ قرآن میں آیا ہوا ہے پوری صورت ہے جنات کے اوپر. اچھا ایک واقعہ جو ہے وہ میرے جو آپ نے ویسے جن دیکھے کبھی؟ میں نے جن جو ہے نا دیکھا تو نہیں. اور تھی کہو کہ شیشہ ویکھنا تو اچھا شیشہ بھی نہیں ویکھتے. لیکن ایک چیز میں رات کو اس وقت مجھے یاد ہے, تو وہ واقعی جن تھے. اچھا پھر 2 دن پہلے خواب میں بھی مجھے کسی کو جن سامنے نظر آیا ہے. اچھا ہاں آنکھ کھل گئی. پھر میں کہا تو میں ہی ہوں. وہ ہوا یہ کہ وہ ہم لوگ اپنے ادھر گاؤں میں تھے, تو گرمیوں میں چھت پہ سوتے تھے ہم لوگ. تو اب تو چھتوں پہ سونا ختم ہو گیا نا. اس زمانے تو یہ کہ چھتوں میں اتنا وہ ہمارے تو شہر میں نہیں. اب تو وہ کہتے ہیں کہ جو چھت ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی کا سین ہوتا ہے, مطلب بلڈنگیں اوپر نیچے سے بننا شروع ہو گئی ہیں. وہ پتہ نہیں لگتا کہ یہ چھت جو ہے وہ کسی کا
سین ہے کہ کسی کا ڈرائنگ روم ہے یہی ہو گیا اور ہماری جو ڈرائنگ روم ہے وہ کسی اور کی چھت ہے، نہ چھت اپنی، ادھر کی کھڑکی ادھر کی ہے، ادھر کا دروازہ کسی اور کا ہے، بالکل سامنے والا پہلے تقریباً برابر گھر ہوتے تھے، چھتوں پہ سونا سارے اچھا چھت آپس میں ملے بھی ہوتے تھے، ہاں جی ہاں جی، ایک دوسرے سے چھت ملے ہوتے تھے، ایک دوسرے کی چھتوں میں، لوگ بھی ملتے جلتے تھے اور چھتیں بھی ملتی اور جلتی، کئی محلہ والے بھی چوری کر کے جا کے پھر اپنے گھر سو جاتے ہاں جی، تو وہ جو ہے نا میں نے یہ دیکھا اس میں یہ کہ ہمیں جب چھت پہ کھڑے ہوتے تھے تو جو ہمارا قصبہ ہے علی پور چٹھا ضلع گوجرانوالے میں، تو وہاں پہ کھیت باہر تھوڑے سے دور سے نظر آ جاتے تھے کھیت جو ہوتے تھے، تو میں ایک دفعہ رات کو اٹھا تو میں نے دیکھا وہ دور کھیتوں میں نے ایک ہی شعلہ ہے، اب جو لائٹ اگر کسی جگہ ہو تو ایک ہی جگہ پہ ہوتی ہے، وہ ایسے اچھل رہی تھی لائٹ تھی، وہ ایسے 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 اچھل کبھی ایک دم دور ہو جاتی، پھر یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور والدہ کو میں ڈر گیا، پھر بچپن تھی، وہ بچپن کا واقعہ، تو میں نے اپنی اماں سے کہا کہ یہ میں چیز کہ نہیں ادھر آ جاؤ کوئی ایسی چیز میں، انہوں نے گویا تو کرسی پاڑ کے پھر وہ کہتے نہیں ہے وہ اس کو وہ باہر ہوتی ہیں کئی ایسی چیزیں، تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں، یہ چیزیں بہرحال ہے تو صحیح نا۔ ہاں جی ہاں جی، اچھا وہ میرے بڑے بھائی یا وہ کزن ہی کہہ لیں، وہ کہتے تھے وہ کزن ہی کہہ لیں کیا ایک حافظ صاحب تھے، کوئی قرآن پڑھاتے تھے، اچھا جی، تو انہوں نے وہ میرا جو بھائی ہے ان کو بلایا کہ آپ آج میرے ادھر آ جانا ملنے کے لیے، ان سے ملنا ہوگا بھائی ادھر آ جانا۔ وہ گئے جب تو اوپر سے بچوں کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، جیسے کافی بچے ہوتے ہیں، تو یہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر گئے، جب دروازہ کھولا تو بچہ اندر کوئی نہیں تھا، تو آوازیں آ رہی تھی، یہ بات انہوں نے خود کہی کہ میں دیکھ کے آؤں۔ میں نے پھر حافظ صاحب سے پوچھا کہ حافظ صاحب میں تو ڈر گیا ہوں، یہ کہ نہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، جنات کے بچے میرے پاس قرآن، جن کے بچے، ہاں جن کے بچے لے جائے آپ آگے لے، ہاں جی، یہ جنات کے بچے ہیں جو اچھے جن بھی ہیں، ان کے بچے میرے پاس قرآن پڑھنے آتے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں تمہیں نظر نہیں آ رہے لیکن یہ قرآن پڑھتے ہیں، اور کوئی بس بیٹھو تم بات چیت کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہیں کوئی ایسا کچھ نہیں کہے گا۔ یہ کہ میں نے وہ بھائی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں میں دیکھی یہ چیز، وہ کانوں سے سنی دیکھی تو نہیں ہے، ہاں سنی میں نے سنی، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ جنات کا ہم انکار بھی نہیں کر سکتے، نہیں جنات کا تو انکار نہیں کرتا، جنات کا انکار تو ویسے بھی کفر ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جنات ہیں قوم۔ ہاں بعض لوگ کہتے ہیں جی جنات جو ہے وہ ہے دیہاتی لوگ ہیں، ان کو جن کہتے ہیں، میں کہ انہیں سامنے نہ کہہ دیا جی تو وہ تو انکار ہو گیا نا۔ اچھا بعد کا ایک میں نے ایک چوکیدار رکھا ہوا تھا اپنے گھر میں، ابھی گھر میرا وہ بن رہا تھا، تو ایک دن میں صبح گیا تو وہ بڑا پریشان، میں کہا کیا ہوا، وہ ادھر بلائیں آتی ہیں جی، بلاواں آندیاں نے بلاواں، اچھا میں کہا رات کوئی شاید دیکھ کے ڈر گیا ہے کہ کی ہویا کہ بلاواں آندیاں نے، میں کہا یار کتنے کر دے اندر کدھر کہ ہاں وہ نہیں، وہ باہر بلاواں آندیاں تے ادھر تریاں جاندیاں ادھر لائن بنا کے، وہ پتہ لگا کہ وہ بیوی جا رہی تھی، وہ جنی ہوں جڑے سور انہوں نے کہہ رہا بلاواں، کہنا وہ لائن بنا کے، میں کہا یار کوئی نہیں انہوں نے چلے جان آبادی ودی جائے گی وہ گھٹتے جان گے۔ اچھا بعض لوگ اس طرح لوگ نام بھی رکھ لیتے وہ بلاواں، اچھا نام لینے سے منہ پلید ہو جاتا ہے، میں کہا قرآن پاک دے وچ آیا اگر نہ لو تو 10 سواب ہوندے ہیں، ایک لفظ دیا، بس ہمارے بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ ایسی مشہور ہو جاتی ہیں۔ ہاں خنزیر اگر بھائی نام لینے سے کیوں، وہ تو بات یہ ہے کہ اس کو صرف کھانے سے منع کیا، مطلب میں خنزیر کا لفظ آیا ہے قرآن میں آیا اور کہا یہ گیا ہے کہ آپ ایک لفظ بولتے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، ہاں لیکن خالی نہ لاؤ گے تو پھر نہیں، جب قرآن پڑھو گے تو پھر اچھا جی ہے نا۔ اور دیکھو وہ واقعہ کہاں جہاں آیا ہے وہاں کس جگہ پہ آیا ہے کہ کن چیزوں پہ منع ہے جی، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، ہاں جی، وہاں پہ کہ تم پر حرام کیا گیا ہے ہر وہ چیز، لہو جس پہ اور مردار اور جس پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، اور خنزیر کا گوشت، خنزیر کا دیکھیں برابر کیا کیا سبحان اللہ، کہ وہ جو چیزیں غیر اللہ کے نام پر دیں گے چیز بھائی یہ بلکہ کسی استھان پر جا کر بھی، کسی جگہ بھی آپ اگر ہاں جی بے شک آپ کہہ دیں گے اللہ کے نام پہ دے رہا ہوں تو جا کے گردوارے دے رہا ہوں نا، یہ نہیں ہو سکتا، ہاں بالکل بالکل، یہ تو کیسے ہو سکتا ہے جناب، یہ تو اچھا بات خیر ہم ادھر کہہ رہے تھے موسم، اچھا چلو واپس جنات آ جاؤ، جنات آ جاؤ جی، جنوں ہر یہ تو ایک قوم ہے جی پوری، ایک اس میں اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں نا، اچھے جن بھی ہیں برے جن بھی ہیں، برے جن بھی ہیں، ہاں لوگ بھی کہہ دیں ان کو کوئی بات نہیں، اب قرآن میں تو ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض
فَانْفَذُوا إِلَّا بِسُلْطَان، تم جا نہیں سکتے ہیں جنوں انس، کتوں جاؤ گے اس کو چھوڑ کر باہر نہیں نکل سکتے، بالکل، اور اس کے لیے ایک بہت بڑی طاقت کی ضرورت ہے۔ طاقت کے بغیر تم نکل نہیں سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دیکھیں، اگر اس پہ غور کریں ہاں جی، تو اب جو اس زمین دھرتی سے باہر نکلتے ہیں میزائل، ہاں جی، تو کتنی طاقت سے چاند پہ پہنچتے ہوں گے نا، اور یہ کش شکل ظاہر کر رہی ہے۔ کش شکل کا جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ آپ جو ہے اس سے باہر نکل نہیں سکتے ہو الا بسلطان، مطلب بہت بڑی طاقت کے بغیر ساتھ یہ شرط لگا دی ہے، یہ نہیں کہا کہ بھئی تم نکل ہی نہیں سکتے، ہاں جی، شرط لگا دی بھی طاقت کے بغیر، طاقت بھی اسی کی صاحب ظاہر ہے۔ آپ جتنا غور کریں گے تو پتہ نہیں گورا ہی غور کرتا ہے، مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے۔ ہاں نہیں، وہ غور تو بالکل ہم ہی کر رہے ہیں، غور کر کے تو غوری میزائل بنایا نا ہم نے۔ ہم غور کرتے ہیں شیشہ میں کہ بھئی کی میرا حال خراب تو نہیں ہو گیا۔ اللہ نور السماوات والارض، ہاں کیا بات ہے، شیشہ دیکھیا کرو تے اللہ دی تعریف کیا کرو۔ ہاں اور دن ڈاکٹر انیس صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھیں، اچھا میں کہیں تقریر کر رہا تھا، میں کہیں کونے میں بیٹھا ہوا تھا، تو کہنے لگے وہ شعر ہوتے ہیں اظہر نیاز کے اور ہم کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کہتا ہے یہ ہر شے میں اسی کی شان ہے۔ ہاں کیا بات ہے، ہاں جی، ہر جگہ پہ وہی نظر آتا ہے، صرف دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے۔ ہاں جی، ہر جگہ پہ جتنے بھی ہوتے اس کی خوبصورتی ہیں، ہر طرف ستارے بنا دیے، رات کے وقت چاند ستارے بنا دیے کہ دل لگا رہے، ہاں جی، سورج چاند ستارے، اور ہر چیز کا ذکر بھی کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، بعض لوگ، ہم لوگ خاص طور پہ ایک چیز غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہے ہمارا، یہ کوئی خاص مضمون سکھانے کے لیے نہیں ہے کہ بھئی کوئی ہمیں کوئی فزکس کیمسٹری یا کوئی ریاضی پڑھانے کے لیے یا سائنس پڑھانے کے لیے۔ اس میں سے بعض لوگ سائنس، وہ ضمن چیز سامنے آ جائے تو نکل آئے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اس کے بھی اللہ تعالیٰ یادگار یہی کرا رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں عباس حسین جی، ایک دن قرآن پہ بات ہو رہی تھی، جب وہ آتے ہیں تو ان سے کسی بھی موضوع پہ بات کر لیں تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ استاد ہے اس کا۔ تو اس دن قرآن پہ بات ہونے لگی تو مجھے کہنے لگا کہ آپ نے کبھی قرآن کی سورتوں کے ناموں پر غور کیا ہے؟ کیا بات ہے، میں نے کہا جی اس طرح کہنے لگا نہیں، یہ کائنات ہے، قرآن کی سورتوں کے نام کائنات ہے، بے شک، ہے نا۔ مثال کے طور پر آج جو میں نے سورت پڑھ رہا تھا تو وہ تھی سورہ النمل۔ اب جو ہے وہ ذکر سارا حضرت سلیمان کا ہے، چونٹی، اور کان ایک تھوڑا سا واقعہ آیا اس کے اندر، ہے نا، وہ جس میں جو ہے وہ کہتی ہیں کوئی نٹھو سلیمان دا لشکر ہے، تو اس پہ حضرت سلیمان بھی مسکرائے۔ اچھا، اس آیت کو جب بھی میں پڑھتا ہوں تو میں پہلے ہی مسکرا پڑھتا ہوں کہ یار یہ دیکھو۔ اچھا، پھر کہ یہ سورت جو ہے یہ کائنات میں پھیلے ہوئے جتنے حشرات الارض ہیں اس کی نمائندگی کرتی ہے۔ انبیاء جو ہے وہ انبیاء کرام کی نمائندگی کرتی ہے، بالکل صحیح، اور جو جن ہے وہ جنوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ قوم ہے البقرہ، وہ جو ہے چار پایوں کی جو ہے اس کی نمائندگی۔ اس طرح جتنی صورتیں ہیں وہ کائنات میں ہر کسی چیز کی نمائندگی کرتی ہیں۔ اور سورۃ رحمان دیکھیں، سورۃ رحمان جو ہے اتنی خوبصورتی ہے اس میں، جو پڑھنے کی یا اس کی قرأت کرنے کی جو اس میں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک وہ انداز بنایا ہے اس کو پڑھنے کا، اور اس کو اگر کوئی بندہ اچھی آواز میں پڑھتا ہے تو اس کا اپنی حکمت ہے۔ کیا بات، اس میں نے یہ نوٹ کیا کہ جو آیت آتی ہے نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ 29 بار ہے۔ ٹھیک، اب مہینہ ایک 29 کا بھی ہوتا ہے، 30 کا بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو چونکہ طاق پسند ہے، جفت ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں، لیکن وہ زیادہ تر چیزوں کو طاق میں جو ہے نا اس نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے۔ اب وہ پیدا چاہے کیا حساب کتاب جو ہے وہ لوگ انہوں نے بڑی ریسرچ کیا۔ ایک میں نے دیکھا اس پہ بھی آتا ہے، یوٹیوب پہ بھی، وہ ایسے فیکٹس اینڈ فگر نکال کے لاتا ہے قرآن پاک کہ کیا ابھی تو بہت کچھ ظاہر ہو رہا ہے، اس طرح سے ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسانی آ ہی نہیں سکتی بات یہ کہ یار یہ کیسے ہو گیا۔ میں بتاؤں آپ کو کہ یہ اصل میں جو وہ فَبِأَيِّ آلَاءِ والی جو آیت ہے، یہ 29 بار 29 دن مہینے کے ہوتے تو 30 یا 29 ہی چاند کے حساب سے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے 29 بار اس کو کیا ذکر، یعنی کہ اپنی نعمتوں کو ہر دن میں پھیلا دیا کہ جتنی مہینہ ہے اس میں ہر دن میں میری نعمتیں ہیں، ان کا کوئی شمار ہی نہیں۔ ویسے آپس کی بات ہے، آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ ہاں جی، کہ سورہ رحمان میں جہاں بھی یہ آیا ہے ہم اس کا ترجمہ یہی کرتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہے نا، نہیں۔ اچھا، کئی جگہوں پہ یہ ترجمہ سوٹ ہی نہیں کر رہا،
جی مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں نا 29 نعمت، مطلب کئی آیات ایسی ہیں جس میں کہ آپ کو جو ہے سر کے بالوں سے اور پاؤں سے اٹھا کر پھینکا جائے گا آپ کو دوزخ میں، جی اور اگلا جملہ آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ خدا کی نعمت نہیں ہے نا. وہ یہاں جو ہے جملہ میں نے مولانا مودودی کے ترجمے میں دیکھا کہ انہوں نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ ہر مرتبہ جس طرح کی لفظ آیا ہے، پہلی آیت آئی ہے، اس طرح کا ترجمہ کیا ہے. مطلب اس کے بعد اور تم اللہ کی کس کس طاقت کو جھٹلاؤ گے، اور تم اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کے کس کس اختیار کو جھٹلاؤ گے. تو اس طرح سے یہ جو چیزیں آتی نا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، اس میں نعمت کا تو لفظ ہی نہیں ہے. اعلیٰ جو ہے تو ہم اس کے ریلیٹڈ چیزیں، آپ اس کا ترجمہ اس سے پیچھے والی آیت کو ملا کر بہت خوفناک بھی ہیں. مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ شاید سورہ رحمان جو ہے پورا نعمتوں سے بھرا پڑا ہے، اور نعمتیں نہیں ہیں وہاں نذیرم بشیرن دونوں والا کام ہے، ڈرانے والا کام بھی بہت ہے اس کے اندر. لیکن ایک چیز جو ہے جو خیر جو بڑے لوگوں نے باتیں کی ہیں، ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہمارا ناقص علم ہے. ایک چیز جو ہم بڑے باتوں کی لوگوں کی باتیں ہی سناتے ہیں. جی سنا سکتے ہیں جی. اس میں ایک چیز جو سامنے آتی ہے کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی عذاب کی بات ہے، ظاہر اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں کی ہیں، بشیر اور نذیر دونوں سی باتیں، تو کہیں پہ اگر کی ہے یا سورۃ رحمان میں بھی یہ بات اگر آئی ہے، تو اگر کسی شخص کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اب جب ظالم کو سزا ملے گی تو مظلوم تو یہ کہہ سکتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. واہ، لیکن ریفرنس تو صاحب کا رائے ہوتی ہے نا. دیکھیں میں آپ کو ایک دنیا کی مثال سناتا ہوں. میں میڈیا کا بندہ ہوں. دنیا میں مختلف تجربات ہوئے ایڈیٹنگ کے حوالے سے. روس میں کچھ تجربے ہوئے جنہوں نے تصویر ایک دکھائی کہ ایک آدمی پارک میں بیٹھا ہوا ہے، ہاں جی، اور اس کے ساتھ کٹ کر کے اگلی ویڈیو جو لگائی کہ بچے کھیل رہے ہیں. 100 لوگوں سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں یہ جو بندہ اچھا جو آدمی تھا اس کو کہا کہ آپ نے چہرے کے اوپر کوئی ایفیکٹ نہیں دینا، نہ خوشی کا نہ غم کا، بس چپ کر کے گمسم بیٹھے ہو. ٹھیک ہے. لوگوں سے پوچھا کہ یہ شخص جو ہے یہاں پارک میں بیٹھا ہوا آپ کے خیال میں کیا ہے؟ تو ایک نے کہا یہ اصل میں اس کی جو ہے نا وہ بیوی مر گئی ہے، تو اب آ کے یہ پارک میں بیٹھ جاتا ہے کہ بچوں کو دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے. اچھا اچھا، پرانی یادیں. پھر دوبارہ اس کی تصویر لگائی گئی اور اگلا جو کٹ کر کے لگایا گیا اس میں برگر تھا کہیں پڑا ہوا. تو اس نے کہا یہ اس کو بھوک لگی ہوئی ہے اور اس لیے جو ہے وہ یہ برگر کو دے. یعنی جو بات والی چیز آتی ہے نا وہ ہمارے اس ریفرنس سے اس کا تعلق ہوتا ہے. جی جی ٹھیک. تو اس طرح سے جو سورہ رحمان کی جو آیات پہلے آئیں گی، جو بعد میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آئے گا، اس کو ہم کسی ظلم اور ظالم سے نہیں جی جی، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی خاصیت ہے، اسی کی خوبی ہے. وہ خوبی طاقت بھی ہے اس کی، وہ خوبی اس کا رحم کرنا بھی ہے. وہ جہاں کہتا ہے نا کہ میں بڑا سخت بدلہ لینے والا ہوں، تو ساتھ کہتا ہے میں معاف کرنے والا ہوں. بلکہ معاف کرنے کو زیادہ. لیکن ایک اور چیز ہمارے لیے تو معاف کرنا زیادہ بھی بہتر ہے. ہاں بالکل. ایک اور چیز ایک اور چیز بھی اس میں ہو سکتی ہے. میرا ویسے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ قرآن جو ہے یہ ایک اس میں جس کو آپ کہہ دیتے ہیں، ڈاکٹر سرار صاحب بھی کہتے ہیں جی موسیقیت ہے اس میں، یعنی ایک قرآن کا اپنا ایک ردم ہے، ٹھیک ہے جی، جس کو قرت یعنی اچھی آواز میں پڑھنے کا بھی حکم ہے. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے یہ فَبِأَيِّ آلَاء جو آیا ہے بار بار پہ یا عذابی آیتوں کے بعد بھی آیا ہے، تو ہو سکتا ہے اس ردم کو قائم کرنے کے لیے کیا ہو. اچھا چلے ہم اس گفتگو کو یہاں ختم کرتے ہیں. جی جی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کام ردم کو رکھنا نہیں ہے، ہمارے لیے ایک رستہ متعین کرنا. جی جی بالکل. کیونکہ علماء کرام برا منا جائیں گے، کہیں گے لو ساڈا کام ہی انہوں نے شروع کر دیا، موسیقی پا دی، مراسیہ نے جو ہے وہ قرآن پڑھانا شروع کرتا ہے. اچھا آج موضوع کچھ اور تھے لیکن سوری یار کوئی بات نہیں، یہ بھی اچھی باتیں ہوگی، کچھ ہمارے علم میں اضافہ ہو گیا کچھ لوگوں کے. تو آج ہم یہ بات کرنا چاہ رہے تھے. میں نے یہ دیکھا ہے اپنے ہمارے ملک میں خاص طور پہ ہوتا ہے، بلکہ اپنے بعض ایسی جگہوں پہ جہاں پہ پارٹیشن سے پہلے کی کچھ ایسی مثلا 12 دریاں تھیں، کچھ ایسے مطلب قلعے تھے، کچھ ایسی یادگاریں تھیں جو
ہم نے کیا کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ اس میں اگر چلیں کوئی ایسے بت شد بنے ہو تو وہ آپ مٹا دیں، لیکن کم از کم ان کو اپنے انداز کا بھی کر سکتے تھے. وہاں پر بھی ہم نے پلاٹنگ سے باز نہیں آئے. مانی کہ میں نے میرے آنکھوں کے سامنے کئی ایسے، جیسے یہاں پہ باغ سردار ہیں پنڈی میں، میرے اپنے علاقے میں ایک مطلب وہ 12 دری ہوتی تھی ایک بڑی، وہاں پہ اس وقت مانے کہ انہوں نے فوارے لگائے ہوئے تھے، اور بڑی ایک سیرگاہ بنی ہوئی تھی، اس میں درخت اور پودے، کھجوروں کے درخت، ہر چیز لگی ہوئی تھی. ہاں انہوں نے اپنے کوئی 12 دریاں بھی، کچھ مندر چیزیں بنائی ہوئی تھی، عمارتیں بھی کچھ ایسی تھیں. وہ کیا کیا انہوں نے جی، سب کچھ ملیا میٹ کر کے سارے پلاٹ بیچ دی. چلو جی، اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ ہمارے یہاں یہ جو عمارتیں بنانے کا ہے، ہم لوگ پارکوں کو ختم کر دیتے ہیں. ہم لوگ باغ پرانے جو تھے، باغ تک ختم ہوئے میں خود جانتا ہوں کہ وہ مٹا کے ہم لوگ پلاٹنگ پہ لگے ہوئے ہیں عمارتوں کے اوپر. آپ دیکھ رہے مری کی حالت کیا کر دی ہے. اس پر میں نے چاہ رہا تھا آپ سے بھی بات کریں، اور اس بات کو کریں ہم جہاں تک بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ جو ایک بیماری ہمارے یہاں آ چکی ہے کہ ہر چیز کو پرانی کو ختم کر کے آپ ان 12 دریوں کو، آپ ان جگہوں کو مسلمان کر سکتے، مٹائیں مت ان کو کہ ان کے اوپر کوئی آپ اپنے پاکستان کے حوالے سے بہت سی چیزیں پاکستان کی کلچر کے حوالے سے کرتے اسی طرح بھی رہ جائیں گی تو کیا تکلیف دے رہی ہے. ہاں اگر کوئی ایسی فرض کر لیتے ہیں، کوئی چیز ایسی ہے بھی. وہ دیکھیں ایک ہسپتال ہے مثال کے طور پر لاہور میں، کسی ہندو نے بنایا ہے نا، تو اس کو کیا نام وہی رہے. اسی طرح سے ٹیکسلا میں جو ہے، وہاں گوروں سے بھی پہلے زمانے کا آئی ہاسپٹل ہے. ہاں جی ہے بالکل. شروع میں جب چھوٹا بچپن میں ہوتا تھا تو ہمارے گاؤں میں کوئی عورتیں آ جاتی ہیں کہ جی میں آنکھ بناؤ گئی سی، کتنے گئی سی؟ ٹیکسلا گئی. پنجاب پورا ٹیکسلا میں آتا تھا. میں خود گیا ہوں وہاں پہ، مجھے ٹیکسلا میں آنکھ بنوان، اچھا سڑک بنان گیا. میں کہ تسی بلڈر بھی ہو نا، مطلب مکان بناتے رہتے. تو یہ اچھا یہ ہونا نہیں. دیکھیں بعض چیزیں جو ہیں وہ ہماری نشانیاں ہوتی ہیں، اور بعض چیزیں ویسے ثقافت کلچر ہوتا ہے جی جو اس کو ویسا ہی رہنا چاہیے. بالکل ہے نا. اچھا، اور پھر یہ کہ دنیا میں آج کل جو یہ سفر ہے نا جی، سیاح جو ہوتے ہیں، گھومتے پھرنے والے، ٹریولاگ ولاگر، یہ آتے ہیں آپ کے ملک میں اور سرمایہ باہر سے لے کے آتے ہیں. مطلب ہمارے ہاں جتنی بھی سیاحت ہے یہ ایک انڈسٹری ہے. دنیا بھر میں موریشیس میں ایک مرتبہ گیا، کچھ اس طرح سے ڈاکومنٹری کا کام کرنا تھا ہم نے، تو وہاں پتہ چلا کہ ان کی سب سے بڑی صنعتی سیاحت ہے، اور اتنا وی آئی پی سمجھتے ہیں لوگوں کو کہ جہاں بھی ہم گئے انہوں نے جناب بڑا پرتپاک ہمارا استقبال کیا کہ یار یہ جائیے. بلکہ جو وہاں مسلمان تھے وہ جب ہم ان کی دکانوں کے سامنے سے گزرتے تو وہ کلمہ پڑھ کے سنا لا الہ الا اللہ محمد، ہم مسلمان ہیں بھائی، آؤ ہمارے پاس آؤ. وہ وہاں 3-4 مذہب ہیں، ہندو بھی بہت ہیں، 33% کے قریب ہندو ہیں، اسی طرح 33-4% مسلمان ہیں اور کرسچین ہیں. لیکن وہاں انہوں نے پورے ملک کو ایسا کیا ہوا ہے، زبردست خوبصورت صاف ستھرا، کہ باہر سے لوگ آئیں سیر کریں جائیں. اچھا ہم نے سارا کام ہی خراب کیا ہوا. ایک تو گندا کر دیا ملک کو، کوڑے کے ڈھیر پڑے ہوئے، اور دوسرا یہ کہ اگر کچھ چیزیں دیکھنے کی ہیں بھی اس کو بھی اس طرح سے توڑ کر جو ہے اس کو. اب میں کل پرسوں دیکھ رہا تھا افغان کابل کی ایک ولاگر ہے، ہمارا ولاگر تو پاکستانی ہے، وہ ابرار جو ہے وہ گیا ہوا تھا ادھر کابل میں، اور وہ وہاں گیا جہاں وہ کوئی بت تھے، مہاتما بدھ کی، انہوں نے توڑ دیے. جی اچھا اب اس کو توڑ دیا، بہت بڑا کوئی، ٹھیک ہے توڑ دیا جی. اب اس پہ ٹکٹ لگا کے وہ ٹوٹا ہوا مجسمہ دکھا رہے ہیں. یار میں جانے لگا تو مجھے پتہ چلا کہ ٹکٹ لینا پڑے گا جی. ٹکٹ کہاں سے لینا ہے جی؟ وہ ادھر کو 10 کلومیٹر پہ آپ کا آفس ہے، وہاں جا کے موٹر سائیکل پہ تھا وہ وہاں گیا، جا کے اسے ٹکٹ لے کے آیا. پھر اس نے آ کے تو دکھایا، اس میں وہاں 2 ٹینٹ لگا کے چھوٹا سا ایک بیٹھے ہوئے تھے، ٹکٹ دے رہے تھے. تو انہوں نے بتایا جی کہ آپ ایسا، وہ پھر جا کے اس نے سارا ایک جا کے دکھایا اس کو. تو بھائی ٹکٹ ہی لگانا تھا تو اس کے سر نے کیا کہا. تو اس کو اس طرح سے جو چیزیں ہوتی ہیں، آپ کی اسلام کی نشانی بھی ہوتی ہیں،
آپ کے کردار سے اسلام جھلکنا چاہیے، بالکل، وہ تو اس سے ہے نہیں کہ آپ نے ملک میں کتنی تباہی پھیر دی ہے نا، کتنا توڑ کر دیا ہے یا کچھ. اور مہاتما بدھ یا اس کے مجسمے تو وہ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا بندہ پہلے ہے نا. اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ ہے، اس نے نہیں مانا ہم نے ان کو، پھر حضرت موسیٰ آ گئے ان کو نہیں مانا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو. ہم تو بس ایک عجیب ایک جوش و جذبے والی قوم ہے، صرف جذبہ ہی خالی جوش ہی. آپ جو ہیں جو اگر رکھنا بھی ہے چیزوں کو تو اس کو اسے طرح سے رکھو اور لوگوں کو سیاحت کے اپنی معاشی حالت تو دوسرے کرو نا یار، پہلے اپنی معاشی حالت جو ہے اس کو درست کرو. اب آپ دیکھیں بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں. جیسے ابھی میں مری کی بھی بات کر رہا تھا، مری ہم دیکھتے تھے بچپن میں بڑی. اب مری میں کیا ہو گیا؟ اب مری میں بلڈنگیں اونچی اونچی بن گئی ہیں. اب میرا کافی عرصہ تک گئے نہیں. میں ادھر سے دور دیکھ لیں، تھوڑا مری ایکسپریس پہ جاتا ہوں اور ادھر سے واپس آ جاتا ہوں. بہت اچھا، مجھے رش بہت برا لگتا ہے. نہیں بالکل ٹھیک ہے. مری کا حال یہ ہے، سڑک ہی جا رہے ہیں، دیکھیں سڑک کتنی خوبصورت بنائی ہے، 4-6 منزلہ وہاں پہ عمارتیں بنا دی ہیں. اچھا جی. ہاں جی. اور دوسری یہ کہ جو وہاں پہ سبزے کی جگہ چھوڑی تھی جہاں سے مری کا یا وہ حسن نظر آتا تھے، اور عمارتیں اس وقت پرانے وقت میں ہمارے بچپن میں زیادہ سے زیادہ کوئی عمارت 2 منزلہ ہوتی تھی، کوئی ہوٹل کوئی ایسی چیز. اب وہاں پہ 10 منزلہ بنے ہوئے پلاتے، وہ لگتا ہی نہیں کہ وہ مری ہے، وہ لگتا ہے ہم ادھر کوئی چکوال گھوم رہے ہیں یا ادھر چکوال راجہ بازار گھوم رہے ہیں. بڑی مثال دیتی میں کیا منہ جو آیا نکل گیا. چلے شام کو آج چکوال چلتے ہیں 20 منزلہ. میرا مطلب کہ جب آپ کو سبدہ نہیں نظر آئے گا تو میں یہی کہوں گا راجہ بازار کوئی شے وہاں پہ کام کی اس طرح کی چھوڑی نہیں. دونوں چیزیں ہیں جی. میں تو میں ہوں کہ دیکھیں کچھ چیزیں مثال کے طور پر ہمارے جو گھروں کے جو پلازے ہوتے ہیں منزلیں، وہ مالے بھی کہتے ہیں اس کو. ایک مرتبہ ایک میمن سے بات کر رہا تھا تو میں نے اسے کہا جی کراچی کا کیا مستقبل ہے؟ تو کہنے لگا یہ 12 مالے ایسے تو نہیں بنا کے بیٹھا ہوا مالے. تو مجھے بڑا اچھا لگا یہ لفظ، منزلوں کو مالے بولتا. اچھا تو وہ جو ہے نا اب گھروں میں اجازت نہیں ہے اسلام آباد میں بھی اور پورے پاکستان میں غالباً ہم 2 فلور بنا سکتے ہیں کہ ایک گراؤنڈ ہوتا ہے اور ایک اوپر فرسٹ فلور ہوتا ہے. تیسرا فلور ہم نہیں بنا سکتے. آبادی بڑھتی جا رہی ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ تیسرے کی اجازت دیں، بیسمنٹ کی اجازت بھی دیں، فرسٹ بھی دیں، سیکنڈ بھی دیں، گھر اوپر بنانے کی اجازت دیں. اسی طرح سے جو پلازے یہ ہوتے ہیں وہ آپ کی آبادی کو کمفرٹ کرتے ہیں، آپ اس کو میں رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح سے جب آپ مری میں جاتے ہیں تو آپ کا جو کرایہ رات کا 10,000 ہوتا ہے، اگر ایک ہوٹل اور 2 فلور بن جائیں گے تو کرایہ شاید کم ہو جائے، 5 ہو جائے، 3 ہو جائے. کمپٹیشن بڑھے گا نا. روزگار بھی بڑھے گا، لوگوں کا روزگار بھی بڑھے گا. وہاں کے لوگ جو ہیں اچھا ویسے ہو یہ رہا ہے کہ مری میں اور ادھر ادھر سارے جتنے بھی ہیں وہ پنجاب سندھ بلوچستان کے لوگ جو ہیں جا کے ہوٹل بنائے ہوئے ہیں. یہ مجھے اس وقت پتہ چلا جب وہ سیلاب وہ برف باری میں لوگ پھنس گئے تھے ہے نا، اور انہوں نے کسی نے بھی ہوٹل والوں نے رہنے کو جگہ نہیں دی. یہاں بھی خوش ہو رہے تھے کہ جی چلو جی جا رہے ہیں ہمارے ٹوکن بن رہے ہیں. ہاں لاکھ روپیہ اللہ معاف کرے. تو یہ دونوں چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ حسن جو ہے وہ بھی. میں نے خبریں سننا چھوڑی ہوئی ہیں آج کل. کبھی سوئٹزرلینڈ ہوتا ہوں، کبھی جو ہے وہ کابل ہوتا ہوں، پاکستان کاٹ ہی رہتے ہیں. کاٹی ٹی وی آن کیا اور کسی ملک میں چلا گیا بغیر ویزے کے. اچھا اس میں ہوتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ یار دیکھو یہ ملک بھی ایون مجھے کابل یار اتنا خوبصورت بنا دیا ہے، کیا حیران ہو جائیں گے. وہ دیکھیں وہاں پہ ڈالر آ گیا ہے نا کہ 5 سٹار ہوٹل، وہ ایک میامان پتہ نہیں کیا ایک صوبہ ہے وہاں کا، تو وہ وہاں ایک ہوٹل اتنا خوبصورت ہوٹل، صاف ستھرے لوگ آ جا. ٹھیک ہے ٹریفک تھوڑی ہے کیونکہ مسلمان ہیں نا وہ بھی، تو کام تو وہ اسی طرح کا ہے ہماری طرح کا ہی. لیکن اسی طرح سے اور کئی ملک ہیں جو اتنے شاندار اور خوبصورت بنا دیے کہ یار ہم سے تو نہیں ہے نا. ہمارا ملک جو ہے جہاں سمندر موجود، صحرا موجود، جنگل موجود، اوپر آ جائیں تو جناب پہاڑ موجود، گلیشیئر موجود، سب کچھ پانی سے لے کر اوپر تک ایسا خوبصورت ملک، لیکن ہم نے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. بیڑا غرق بھی موجود، وہ بھی موجود ہے. تو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ یار ہم جیسا بھی بلڈنگیں 2 بناؤ، 4 بناؤ، 10 مالے بناؤ، لیکن
اپنی آپ کا اپنا کردار، آپ کی خوش اخلاقی، آنے والوں سے ملنا جلنا، جو آپ کو پاس آ رہا ہے ہوٹل میں رہنے کے لیے، وہ آپ کو پیسے دینے کے لیے، وہ مہمان ہے، مہمان ہے آپ کا، چاہیے جائے کہ دیکھیں وہ ایک ہوٹل میں گیا جس سے وہ جھگڑا ہو گیا، بعد میں اس پہ الزام لگایا، اس کو مارا بھی کئی لوگوں نے، بڑا بڑی اچھا جھگڑے ہو جاتے ہیں دوسرے. تو جو اسلام ہے وہ تو آپ کو مہمان کو کہتا ہے کہ یار یہ ہمارا جی جی بالکل نعمت سمجھتا ہے، بلکہ رزق آپ کے پاس آیا وہ تو آپ اس کی قدر کریں. جو ہے ہمیں مری میں ہوٹل بھی بنانے چاہیے، لیکن وہ جگہوں کو صاف رکھنا چاہیے، جنگل اسی طرح ہونے چاہیے. اچھا یہ آج کی بات نہیں، ایک مرتبہ میں نے احمد فراز کا کوئی انٹرویو کرنا تھا، یہ 20 سال 15 سال پہلے کی بات ہے، پرانی چیز. تو وہ جو ہے میں فراز صاحب کو لے کے کہا جی مری چلتے ہیں. اچھا تو یہ چھوٹے والی سڑک تھی، وہ دوسرا مری تک پہنچ گئے جی. ہمیں کسی جگہ درخت نہ نظر آئے، جس طرف درخت ہو اس طرف کیمرہ نہ لگ سکے، اور سامنے جہاں جو بیک گراؤنڈ بنے وہاں جنگل جو ہے وہ سب ختم ہو چکے. ہاں یہی درخت کاٹ تو اس کا قصور جو ہے وہ پلازے تو نہیں ہے، انتظامیہ بھی ہے نا، انتظامیہ بھی ہے، اور آگ لگا دیتے ہیں درخت کاٹ کے. یار جتنے درخت کاٹ رہے اتنے لگاؤ بھی نہیں، کچھ کاٹ دیتے کوئی ساڑ دیتے، بس کہیں اپنا کام. کرپشن جو ہے نا کمال پہ. آج میں صبح سن رہا تھا وزیر اعلیٰ بلوچستان، وہ کہتا ہے جی ہمارے ہاں کرپشن کو اپنا حق سمجھتے ہیں. یہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کہہ رہا جی میں کیا کروں، بلوچستان میں کرپشن کو ہم جائز سمجھتے ہیں. آپ جھوٹ کو بھی سچ بنا دیے. یار یہ کیا حکم، اللہ کی بلا ہے جی. ہاں یہ کیا ہے جی، دیکھنا کچھ نہیں جی. یہ اچھا سوری یار یہ تو بہت کچھ ہے. احمد عثمانی صاحب ہیں جی، اسامہ صاحب ہیں، انہوں نے پروگرام پسند کر رہے ہیں، فیس بک پہ دیکھ رہے ہوں گے یا ہمیں سن رہے ہوں گے. آپ لوگوں کا جی بہت شکریہ. کم سے کم ہمارا پروگرام 2 لوگ تو سن رہے ہیں. واہ یہ بھی بہت نہیں. ہاں جی، اور 2 دیکھ بھی رہے، بہت ہے نا. ایک بھی سن رہا ہے اور آواز ہماری اس تک پہنچ رہی ہے، اور اس کے دل میں کچھ محبت اس ملک کے لیے اور کچھ کرنا اسلام کے لیے اگر اس میں پیدا. ہمارا مقصد ہی اس پروگرام کا یہ ہے کہ 2 چیزیں کم سے کم ہم کر سکیں. ایک جو ہے نیکی جو ہے اس کو پھیلا سکیں کہ آپ لوگ جو ہیں خود اپنے آپ کو اچھا کر لیں. ہم جتنا بھی دوسروں پر اعتراض کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، ماڈل بننے کی کوشش کریں، نقاد بننے کی کوشش نہ کریں. ہم دوسروں پر زیادہ کرتے ہیں بجائے کہ اپنے آپ کو. تو دوسرا یہ کہ جی پروگرام آپ کو دیکھ لیا جی، چاچا لبا بھی کو بھی ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا. چلو بس ٹھیک ہے. ایک تو بہت خوش خط لکھا ہے، میں پڑھ نہیں سکا، لیکن یہاں نام نہیں تھا، نام اوپر 2 ہی تھے. تو وہ آئندہ میرے خیال میں یہ خط جو ہیں یا یہ جو ہوتا ہے یہ واجد صاحب سے کہا کریں کہ خود ہی پڑھو بھائی. اچھا ہاں یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ جس طرح جڑا خط لکھا تو پڑھے خدا. لیکن یہ پتہ کیا ہے اور مطلب اس کا نہیں ہے، یہ ہے لکھے موسیٰ یعنی بال سا لکھے اور پڑھے خود آپ. خدا کے آپ لکھے موسیٰ پڑھے خدا. اور جس طرح ایک عورت گئی نا پہلے خط لکھوانے جاتی تھی نا دوسروں سے، وہ بندے کے پاس گئی کہتی ہے اپنا چاچا اپرا جو بھی خط مجھ کو لکھ دے. کہتے بی بی گال سن میرے پیر سے پھوڑا ہوا میں نہیں جا سکتا، میں نہیں لکھ سکتا، تیرا بیڑا کر تو لکھنا وہ جا کے پڑھنا تو میں نے میرا لکھا ہے نا جی وہ نہیں. اور اسی طرح سے میں بعض اوقات لکھتا ہوں نا بورڈ کے اوپر، بلیک بورڈ وائٹ بورڈ پڑھانے کے لیے، تو تھوڑی دیر کے بعد اگر کوئی اسٹوڈنٹ پوچھ لے سر جی یہ کیا لکھا ہے، کہتا مینوں کی پتا. میرا باپ جو ہے مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا، تو میری رائٹنگ ویسی ہو گئی ہے. میرے ماں باپ تو کہتے تھے بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے گا، وہ چول مریض بن گیا. کہتے سر کہ میرا ساڈا بیٹا جو ہے بڑا ہو کے پائلٹ بنے گا، وہ جہاز بن گیا. یہ صاحب ہو رہے بس ہو رہا ہے جی کہ اللہ اچھا جی. خیر اب ہم کچھ خبریں رکھی ہوئی ہیں آج تازہ نے. ہاں جی بوسیدہ نہیں تھے تو کیڑی شاید تازہ ملتی. ہاں جی اچھا خبر ایک امریکہ کی ہے جی. اچھا ہاں جی امریکہ میں گم شدہ بلی 900 میل سے فاصلہ طے کر کے آخر کار واپس اپنے گھر پہنچ گئی. یار یہ بلی جو ہوتی ہے کہتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ گھر کے ساتھ وفادار ہوتی ہے. کتا جو ہے کتا گھر والے کے ساتھ مالک کے ساتھ وفادار ہوتا ہے. اچھا یہ فرق ہے اس میں. ہاں کتا وفادار زیادہ ہوتا ہے سمجھے، لیکن وہ مالک کے ساتھ رہتا ہے. اچھا واقعی آزمائی ہوئی بات ہے. بالکل جی. بلی جو ہے واقعی ہم نے بھی ہمارے گھر میں ابھی بھی ہے بلی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں نکالنی.
رہنے تو کچھ کھاتی پیتی ہے کوئی مسئلہ نہیں، تنگ نہیں کرتی ہے۔ لیکن اب ایک دفعہ بلی تھی وہ کچھ زیادہ ہی تنگ، ہم نے کہا اس کو چھوڑ آتے کہیں دور۔ اچھا جی۔ اور بلی کو ہم چھوڑ آئے، کافی دیر سے پتہ چل پھر آ گئی۔ اچھا اس بارے میں ایک واقعہ بھی مشہور ہے، واقعہ یہ لطیف ہے کیا ہے، تو ایک بندہ جو ہے اس نے کہا کہ بلی بہت تنگ کرتی، گھر میں رکھی ہوئی تھی، اس نے بیٹے کو پہلے بھیجا تو بلی پھر واپس آ گئی، پھر اس نے دوسرے کو بھیجا تو پھر بلی آ گئی، وہ کہتا ہوں میں جانا ہوں، میں بلی نو دیکھنا کتنے، وہ کدھر گیا جنگل کدھر چھوڑ کے، تو کچھ بڑے ٹائم بعد واپس ہے، برا حال ہوتا ہوا جناب، جھاڑیاں چڑیاں تو پتے لگے، تو اپنے بھی باگڑ بلا بنیا۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا، تمہیں کیا ہو گیا؟ کہتے میں بڑی مشکل پہنچا ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، تو گھر کا راہ بھول گیا تھا میں۔ کہتے پھر کیویں پہنچا تھا؟ بلی دے پیچھے پیچھے بلی دے پیچھے واپس سے بلی لے گیا یہ۔ ہاں یہ جو حکایت ہے یہ مہاتما بدھ کے ماننے والوں کی ہے، ان کی کتابوں میں یہ موجود ہے، زین ایک ان کا ایک سب فرقہ ہے، اچھا بہت زین کہلاتے ہیں، زین، جی تو یہ ان کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، اور وہ اس کے اوپر پھر گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا یہ واقعہ سنا کے کہ جی ایک آدمی جنگل میں گیا چھوڑنے، رستہ بھول گیا، پھر بلی کے پیچھے چلتا ہوا گھر پہنچ گیا، ان کی کہانی تو 2 لائنوں کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہتے کہ یار اچھا اس میں آپ یہ بتائیں کہ بلی سے کیا مراد ہے؟ ایک آدمی ہے رستہ بھول جاتا ہے زندگی میں، جی تو وہ رستہ کون سا ہے جو بھول جاتا ہے؟ وہ جنگل سے کیا مراد ہے جہاں چھوڑ کے کس سے وہ نجات چاہتا ہے کہ اس کو جا کے جنگل میں چھوڑ کے آتا ہے؟ جی پھر جو ہے وہ جو بلی جو ہے وہ کس چیز کا سمبل ہے جس کو وہ فالو کر، جس سے پہلے جان چھڑانا چاہتا تھا پھر اسی کو فالو کر کے تو اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس طرح بڑی گفتگو فلسفیانہ میں نے گفتگو اس پہ سنی کئی ایک محفل کے اندر، تو وہ کتا جو ہے نا جی، اس کا جو میرا چشمدید واقعہ ہے کہ میرے بڑے بھائی تھے، انہوں نے ایک کتا رکھا ہوا تھا۔ اچھا وہ انتقال کر گئے کتا بھائی صاحب، اور کتا جو تھا وہ 2-3 دن تک اس نے کچھ نہیں کھایا اور آخر مر گیا۔ اوہ واہ، مطلب یہ اس کی میں یہ تو ہے بات، وفات ہے، راتی جاگے تھے پیر کہاں میں، پھر راتی جاگ دے کتے تھا، کچھ نہیں کھایا جی اس نے، ہمارے اس کو پیمنٹ تو دیکھا۔ ہاں نہیں یہ تو ہے۔ اچھا بلی کے بارے میں ہم یہ بھی کچھ بتا دیں، اگر بلی کا ذکر ہوا ہے کہ بلی کو ایک تو مارنا نہیں چاہیے، کسی بھی جانور کو نہیں مارنا چاہیے سوائے موذی کے، لیکن بلی کے بارے میں کچھ حدیث بھی موجود ہیں جی کہ بلی کو جو ہے نا وہ اس کو اگر کچھ کرنا بھی ہے تو اس کو شکار دیں یا کپڑے سے، لیکن مارنا نہیں چاہیے، اس بارے میں مطلب بڑی وعید آئی ہوئی ہے۔ اچھا اگلی خبر ہے جی، لیکن میں معذرت چاہتا ہوں، اس میں غلط فہمی مجھے ہوگی، انتقال کی بات آپ نے کوئی پیچھے چلا گیا پیچھے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ یہ جی چین میں ایک چڑیا گھر میں انہوں نے لوگوں کی دلچسپی کے لیے کتوں کو پانڈے کا گیٹ اپ بنا کے پیش کر دیا، پانڈا بنا کے یہ فوٹو۔ ہاں جی میں تو بس انہوں نے پانڈا پسند ہوئے گا، اور پانڈا نہیں، انہوں نے کہا جی پانڈا نہیں میرا ہونا، تو انہوں نے، لیکن آپ تو ساڑھے بھی کئی شیر بنے ہوتے ہیں۔ انہوں ایک آدمی کو جاب مل گئی سرکس میں کہ تم نے جو ہے نا خال کی پہن کے پنجرے کے اندر جو ہے جانا ہے، اس کو کہا کوئی بات نہیں، وہ اس نے بھیج تو دیکھا ادھر ایک اور شیر ہوئے اندر، اچھا وہ اس سے ڈرے، پھر کان کے قریب آ کہنے لگا ڈرنا میں بھی بندہ ہی ہاں، میں نے بھی کھال پائی ہے، میں بھی نوکری نوی تے آیا۔ اور جس طرح 2 بندے چڑیا گھر کے ملازم تھے، چلے ان سے باہر نکل آئی، وہ رو رہے تھے بیٹھے ہوئے دونوں ہی۔ انہوں نے کہا بھائی کیا گل کہ تنخواہ نہیں ملی، کیا چکر ہے بھائی، کیوں رو رہے ہو؟ کہتے کچھ نہیں، ہاتھی فوت ہو گیا۔ کہتے ہاتھی کی تھوڑا ماما لگتا تھا، فوت ہو گیا بھائی، ٹھیک ہے مر گئے؟ نہیں مرن کا سانو دکھ کوئی نہیں ہے، اب رو اس لیے رہے ہیں کہ اس کو دفنانے کا ہمیں آرڈر ہو گیا۔ تو یہ جب قبر اس کی قبر کھودیں گے تو 2 دن تو لگ ہی جائیں گے، 2 دن تو ہفتہ بھی لگ سکتے ہیں۔ اچھا اس سے اگلی خبر ہے جی، شادی سے، یہ خبر اسپین کی ہے جی۔ اچھا جی، شادی سے خوش جو نئی لوگ، ان کو آپس میں علیحدگی کرانے کا کوئی ایک بندہ ہے جو پیسے لے کے کرا دیتا ہے۔ کوئی کام ہے گا؟ ہاں کام دنیا میں یہاں بھی ہوتا ہے، وہ شیطان کا نمبردار ہوگا۔ یہاں پر بھی ہے، آپ دیکھ رہے کچھ ایسے ہیں جو رشتے کراتے ہیں، ایسی ہیں کچھ جو رشتے توڑتے ہیں۔ ہاں جی، علامہ اقبال کی ایک نظم ہے جو شیطان کے جو ہے وہ اس پہ، اور احادیث کئی موجود ہیں کہ شیطان جو ہے
اس کا سب سے پسندیدہ کام جو ہے وہ یہ ہے میاں بیوی میں لڑائی کرنا، میاں بیوی میں جدائی، بالکل. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کوئی آیا، تم نے کیا کیا، میں نے یہ کر دیا، کہنا تو کی کیا، تم نے کیا کیا، میں نے یہ کیا. تو جو سب سے زیادہ پسند آئی بات وہ یہ تھی کہ میں نے میاں بیوی میں جھگڑا کرا دیا، تو کہا بس تم نے کمال کیا، اس نے سینے سے لگا لیا، تو سب سے زیادہ. تو ہمارے یہاں ہیں نا یہ لوگ، یہ دیکھیں نا کچھ تو رشتے کرانے والے جو مطلب کہ شادیاں کراتے ہیں، دفتر بھی بنائے ہوئے، تو کچھ ایسے بھی ہیں جو عامل شامل ہیں جو جدائیاں ڈالنے کی تویز بھی ڈالتے ہیں. ہاں جی اس کے علاوہ بھی جو دیکھیں دو تعویذ نہ بھی ہو، جو دو لوگوں میں کسی کو جا کے کچھ کہا، اس کو کچھ کہا، اس کا آخر جھگڑا ہو گیا، اس کا بھی اثر ہوتا ہے. ایک دوسرے کو پڑکا دینا گھروں میں، آپس میں جو لڑائیاں جھگڑے ہوتی ہیں دیورانیاں جٹھانیاں کے، ہاں جی وہ ایک دوسرے کو یا ان کے خامدوں کو پڑکاتی رہتی ہیں، وہ جدائی ڈال رہی ہیں. لیکن یہ ہے بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ ہے، بالکل بالکل بڑا. بہرحال جی آپ شروع میں بٹ صاحب نے کہا تھا ایک تو کہ بھئی کیا جی کہ گناہ گاری کی بات ہو رہی تھی، اور کہا کہ جی اب کوئی چہروں پہ نور آ جاتا ہے. میں نے کہا ضمن میں بھی بات کر دیں کہ نور شور کوئی نہیں، ہم لوگ تو سارے بھائی گناہ گار ہیں. عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شاناں والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے. ہیں جی تو بات اتنی سی ہے جی، گناہ گار ہم لوگ اپنے آپ کو تکبر کرنے والی بات، تکبر کبھی نہیں کرنا چاہیے. غرور کس بات کا؟ آخر میں ایک اور وہ شعر ہے کہ وہ غرور کے بارے میں، تکبر کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے، جو کوئی یہ چادر مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا اس کی میں دنیا اور آخرت تباہ کر دوں گا. جی تو ایک اور وہ باب بلے شاہ کی بات یہ ہے، وہ ہے کہ بڑا کہاویں تے بڑا دکھ پاویں. اللہ اکبر. بڑا کہاویں تے بڑا دکھ پاویں، میں بڑا کہا کے پلی، بڑے اونٹ پالے مر جاندے نہ کوٹھا نہ کلی. ہیں جی بلیا رب کولوں تے نہیں منگ لے کلی گلی چلی. سب کچھ مانگ لے. تے مثال دیکھیں کیا دیتی ہے اونٹ کی. اونٹ جو ہے عربی اونٹ بڑا مشہور ہے گا ایک نا، عربی اونٹ ایک محاورہ ہے جی. یہ کیا عربی اونٹ، کہتا یار وہ تو عربی اونٹ ہے، وہ کام خراب ہی کرے گا. کس طرح کہنا گا اصل میں. اچھا ہمارے یہ چھوٹے جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو ایک کہانی ہمارے نصاب میں شامل تھی کہ ایک عربی ہوتا ہے بدو، وہ جا کے کہیں خیمہ لگاتا ہے، اونٹ اپنا بار باندھ دیتا ہے، آپ اندر سو رہا ہوتا ہے، سردی کا موسم ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ جو اونٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے باہر مجھے سردی لگ رہی ہے، میں اپنا سر اندر کر لوں. تو وہ کہتا ہے کہ بھی کر لو. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے مجھے سردی لگ رہی ہے، میں تھوڑی سی گردن اور آگے کر لوں. کر لو. پھر تھوڑی دیر کہتا ہے میں اگلے پاؤں کر لوں. کر لو بھائی. کرتے کرتے اونٹ خیمے کے اندر ہوتا ہے اور بدو باہر ہوتا ہے نا. بعض اوقات ہمارے ہاں ایسے ہوتے ہیں. ہاں جی بعض وکیل کہ انہوں نے وہ کہیں نا کہ یہ میرا مکان جو ہے کرائے پہ خالی نہیں ہو رہا تو آپ میرے وکیل بن جائیں، خالی کرا دیں. بعد میں وہ وکیل صاحب اس گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں. اسے وہ بندہ باہر وہ منگن آیا ہوتا ہے. تو یہ مثال تو وہی ہے جی، بڑے اونٹ پالے مر جاندے نہ کوٹھا نہ کھلی، کہ چھوٹے چھوٹے جانور سردیوں میں اندر ہو جاتے ہیں. بھینس بکری کسی کا وہ کہ آگ منگن آئی تھے گھر والی گھر دی مالک بن بیٹھی. یہ پتہ کدھر سے نکلی ہے بات؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. کیا کہنے، یہ بات وہاں سے نکلی ہے. ٹھیک ہے جی اجازت لئیے. باقی رہ گئی ہے باقی پھر سے انشاءاللہ پھر لوچ تاڑ لینا. تے ہون چلنے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین جی. خدا حافظ.